ایسا معاملہ ہے کہ جس کو سن کے، جس کو پڑھ کے روح ہل کے رہ جاتی ہے، کیونکہ انسان مال خرچ کرے، ٹھیک ہے جی، انسان اپنا وقت دے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو دنیا کی جو انتہائی آگ، اب انتہائی آگ بھی ہم نے دنیا کی نہیں دیکھی، اگر انتہائی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جایا کرتی ہے۔ اب تصور کر لیجئے صاحب، جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائے گا۔ ایک اس میں حافظ قرآن ہے، ایک اس میں وہ مالدار شخص ہے جو سخاوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک شہید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو 3 ایسے اشخاص کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کے ذریعے کل بروز محشر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ جی ہاں، جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ میں کسی عمارت کی بات نہیں کر رہا، یا میں کسی علاقے کی بات نہیں کر رہا، یا کسی دکان کی بات نہیں کر رہا۔ کل بروز محشر جن 3 اشخاص سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ ذرا سنیں کون لوگ ہیں، اور توجہ سے اس لیے بھی سنیے گا کہ آج ہمارے مزاج کے اندر یہ جو ریاکاری، دکھاوا، ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جن 3 اشخاص کا تذکرہ میں کرنے والا ہوں، یہ کس مقام کے افراد ہوں گے، ہمارا یعنی ایک عام مسلمان کا کیا معاملہ ہوگا۔ قصہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، پہلے ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کوئی ایسی حدیث بتلائیے کہ جو آپ نے براہ راست سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور جو آپ کو یاد ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اور اس حدیث پاک میں جن 3 افراد کا میں ذکر کرنے والا ہوں، اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ 4 مرتبہ چیخ مار کے بے ہوش ہو چکے۔ یعنی پہلی مرتبہ جب آپ نے اس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہا تو آپ نے چیخ ماری، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے دوسری مرتبہ جب اس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہا، پھر آپ نے چیخ ماری، پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے اس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہا تو آپ نے پھر چیخ ماری، اس کے بعد پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب چوتھی مرتبہ آپ نے اس کو بیان کرنا چاہا تو اس کے بعد پھر آپ نے چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ نے اپنی ہمت کو مجتمع کرنے کے بعد اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا شدید ترین تذکرہ اب آنے والا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے، جو کہ بخشائے ہیں، جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے انشاءاللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ آپ سے مروی ہیں، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے صاحب، اصحاب صفہ میں آپ شامل ہیں، اور اس کے باوجود بھی جب اس حدیث پاک کو آپ بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے سے پہلے آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا شدید ترین معاملہ اس حدیث پاک میں۔ اچھا، وہ 3 افراد کون سے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی کی تو اس طرح سے بیان کیا کہ قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پر پڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے اپنی شان کے مطابق نزول فرمائے گا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو بلوایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا۔ کون سے شخص کو؟ جو قرآن کا حافظ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہوگا جو شہید ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا جو مالدار ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اب منظرنامہ ذہن میں رہے کہ محشر کا میدان ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ نفسی کا عالم ہے، نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا جو ہے ماں کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ اب اس وقت حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے رہا ہے، اور عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حافظ قرآن سے کہ کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ یقیناً آئے میرے رب، تو نے تعلیم دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو علم تجھے سکھایا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ یعنی پھر اللہ تعالیٰ انسٹنٹ سوال کرے گا، تو وہ عرض کرے گا کہ میں اس قرآن کے ذریعے راتوں دن تیری عبادت کرتا تھا۔ یعنی وہ اپنا جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا۔ کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو انڈورس فرمائیں گے اور عرض کریں گے کہ بے شک تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو لوگوں میں قاری کہلائے، یعنی لوگ تجھے قاری کہیں سو تجھے کہا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ریاکاری موجود تھی
اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دے گا. وہ جو نمود و نمائش کا ایک تصور تھا اس کے ذہن میں کہ لوگ اس کو پہچانیں اور جانیں، اس کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب مال کو بلوائے گا، یعنی صاحب مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت مال دیا ہے، بڑا صاحب ثروت رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہیں دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا یقیناً اے میرے رب، تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا تھا اور بہت وسعت دے کے رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس پر تو نے کتنا عمل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ انسٹنٹ سوال کرے گا. وہ عرض کرے گا کہ میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقات و خیرات دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد جواب دے گا کہ تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے اس شخص کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بلکہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. کیا کہیں؟ لوگ تمہیں سخی کہیں، سو تم سخی کہلائے گئے، یعنی تمہیں سخی کہا گیا. یعنی یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو اندر کا ہوگا. یعنی آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے، اللہ ماشاءاللہ، جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور نیت ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ نیتوں کے بڑے خالص ہیں، ان کا فیصلہ ان کی نیتوں کے ساتھ ہوگا. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک بوری بھی دیتے ہیں اگر آٹے کی، جیسے آج سیلاب زدگان کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک بوری بھی اگر آٹے کی دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ان کو کوئی راشن بھی دیتے ہیں، ان کو دوائیاں بھی دیتے ہیں، تو اگرچہ اس میں ترغیب کا پہلو ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس سوچ کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں صاحب میں بہت بڑی چیریٹی کر رہا ہوں، لوگ میری واہ واہ کریں، میری تصاویر سوشل میڈیا پہ آئیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آئیں، لوگ میری جے جے کال کریں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسے پھر اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری خلق کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دے گا. یعنی اس کا پردہ چاک کر کے رکھ دے گا کہ بنیادی طور پہ جو مال دیا تھا، جب وہ بندوں کی راہ میں، بندوں کے لیے خرچ کرتا تھا اللہ کی راہ میں، تو اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی نمود و نمائش یعنی ریاکاری ہوا کرتا تھا. اچھا، اس کے بعد جس شخص کو پیش کیا جائے گا وہ ظاہر ہے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو سن کے، جس کو پڑھ کے روح ہل کے رہ جاتی ہے. کیونکہ انسان مال خرچ کرے، ٹھیک ہے جی، انسان اپنا وقت دے کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو شہادت کا معاملہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے صاحب. یعنی انسان کی جان سے بڑھ کے تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن شہید کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ جواب دے گا، عرض کرے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو انسٹنٹلی نگیٹ کرے گا، اس سے فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا. فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو فوراً جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے اس کو فوراً انڈورس کریں گے اور عرض کریں گے کہ بے شک یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اسے جھٹلائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہا گیا. اب ذرا سوچئے شہید کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا کرتا ہے. اور شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. یعنی کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ شہادت کسی مسلمان کی کلائمیکس ہوتی ہے زندگی کی. ہر مسلمان کی چاہ ہوتی ہے کاش مجھے بھی شہادت کی موت مل جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو میدان کے اندر کودا ہے شہادت کے جذبے سے، اگر اس کے دل کے اندر یہ بات ہے، یعنی کہیں دل کے اندر کسی نہا خانے کے اندر ریاکاری ہے، یا یہ بات ہے کہ لوگ مجھے بہت بہادر کہیں، بہت نڈر کہیں، لوگ میری جے جے کال کریں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ کل بروز محشر خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے اوپر بھی اس کی پکڑ کر لے گا. اس کے بعد جو معاملہ ہے صاحب وہ بڑا یعنی دل کو ہلا دینے والا ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جب سارا منظرنامہ محشر کا پیش کر دیا تو اس کے بعد میرے زانوں پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا. یعنی آپ ساتھ تشریف فرماتے، آپ صرف ایک تصور ہی کر سکتے ہیں، ساتھ تشریف فرماتے، آپ نے دست مبارک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں مبارک پر مارا، اور اس کے بعد آپ نے جو جملے فرمائے ہیں یہ جملے دل کو چیر دینے والے ہیں اور ہماری آنکھیں
کھول دینے والے ہیں بنیادی طور پہ کہ ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں صاحب۔ فیصلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی اور وجہ سے ہوں گے، نیتوں کے بل پہ ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ پہلے 3 شخص ہوں گے، یہی وہ پہلے 3 شخص ہوں گے جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ذرا تصور کیجئے صاحب، تصور تو کیجئے کہ جن 3 اشخاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکائے گا ان میں کون ہے؟ ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، دوسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جسے آپ سخی کہتے ہیں، تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے والا اور قرآن کا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اور جہنم کی آگ کیا آپ جانتے ہیں؟ جہنم کی آگ کی میں آپ کو عام سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ جہنم کا آپ احاطہ عقل سے کر ہی نہیں سکتے، اپنے علم کی بنیاد پہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی اس کی ڈیپتھ ہے، کتنی اس کی شدت ہے، کتنی اس کی حدت ہے، آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے صاحب۔ ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر، روایتوں میں آتا ہے دنیا کی جو انتہائی آگ ہے، اب انتہائی آگ بھی ہم نے دنیا کی نہیں دیکھی، اگر انتہائی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جایا کرتی ہے۔ اب تصور کر لیجئے صاحب کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہنم کی آگ کی شدت کیا ہوگی۔ تو اس جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکائے گا۔ ایک اس میں حافظ قرآن ہے، ایک اس میں وہ مالدار شخص ہے جو سخاوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک شہید ہے۔ ہم اور آپ کس کھاتے میں کڑے ہیں؟ ذرا یہ تو تصور کیجئے، کیسے اونچے مقام کے لوگ ہیں یہ، کیسے اونچے مقام کے لوگ ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے صاحب۔ ہم تو دن رات ریاکاری کرتے ہیں، دن رات دکھاوے کی بات کرتے ہیں، دن رات نمود و نمائش کرتے ہیں۔ ہم اگر مثال کے طور پہ ایک پیزا بھی کھاتے ہیں تو فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، ہم کوئی بائک بھی لیتے ہیں تو فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگاتے ہیں، ہم کسی جگہ ٹور بھی کرتے ہیں تو فوراً اپنی تصاویر لگاتے ہیں، ہم کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں تو فوراً اپنی تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنا کوئی نیا گھر لیتے ہیں تو فوراً جو اپنی ویڈیو بنا کے ایکسپوز کرتے ہیں۔ کتنا نمود و نمائش کا ایک چسکا ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کل بروز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہمیں اس بات سے خوف کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔